لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. اطلب العلم من المہد إلى اللحد. پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی منزل تک. علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اور جہاں علم نہیں ہوتا وہاں ساری برائیاں ہوتی ہیں. کم سے کم قرآن مجید کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری. دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا بھی علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس سے بڑی ہی معلومات ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. علم کی بات چل رہی ہے تو لفظ ہے ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی منزل تک. اب لوگ سوال کریں کہ ماں کی آغوش سے کیسے علم حاصل کریں، قبر کی منزل میں کیسے علم حاصل کریں، تو بڑی جلدی آپ حضرات سمجھ جائیں گے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کسی اذان دینے والے کو بلایا جاتا ہے جس کی قرأت اچھی ہو، جو صحیح اذان دیتا ہو. دیکھیے علم شروع ہو گیا ماں کی آغوش. اور جب اذان دینے والا آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام لیتا ہے جس نے بچے کو خلق کیا. اس خالق کا نام لیا جاتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. آنے والا سب سے پہلے کہتا اللہ اکبر. داہنے کان میں اذان ہوتی ہے، بائیں کان میں اقامت. تو جب اذان دینے والا آتا ہے ماں کے لیے حکم ہے کہ داہنا کان پکڑ لے. آخر یہ اذان داہنے کان میں کیوں دلائی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا ذہن بالکل ابھی سادہ ہے، کوئی کہیں ذرہ برابر نقش نہیں ہے. جیسے کاغذ سادہ، اس پہ کچھ نہ لکھا، جب لکھ دیا جاتا ہے تو وہ کاغذ پہ تحریر موجود ہو جاتی ہے. اسی لیے بچے کو سب سے پہلے جس نے پیدا کیا اس کا نام سنایا جاتا ہے. مؤذن کہتا اللہ اکبر، ایک ہی مرتبہ لیکن نہیں 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر. اگر بچہ بھی متوجہ نہیں ہوا ہے تو تیسری مرتبہ کہتا اللہ اکبر. چوتھی مرتبہ جب کہتا ہے تو کیسا بھی آدمی ہو متوجہ نہ ہو وہ متوجہ ہو جائے گا. 4 مرتبہ جس کو بلائیں گے، تو اسی لیے پروردگار عالم کا نام سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا گیا. جو بڑا ہے
رحمان ہے رحیم ہے۔ اس کے بعد پوری اذان داہنے کان میں کہی جاتی ہے اشہد لا الہ الا اللہ، اور پوری اذان پھر بائیں کان میں اقامت 2 مرتبہ اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ، اذان ہو گئی اقامت ہو گئی۔ لیجئے ماں کی آغوش سے علم شروع ہو گیا۔ جو حدیث ہے پیغمبر کی علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی منزل تک، تو ماں کی آغوش سے علم شروع ہو گیا قبر کی منزل تک۔ اب قبر کی منزل میں کیسے علم حاصل کریں؟ تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب کوئی مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں اور ابھی تختہ وغیرہ بھی قبر پہ نہیں رکھا گیا، تو ایک آدمی نیچے اترتا ہے جو کینچی دیتا ہے اور داہنے ہاتھ سے داہنا شانہ پکڑتا ہے، بائیں ہاتھ سے بایاں شانہ پکڑتا ہے، اوپر سے تلقین پڑھی جاتی ہے اسمع فہم، سن اور سمجھ۔ اب اس کو پڑھایا جاتا ہے جو مر گیا ہے، جب کہتا ہے اوپر سے بیٹھ کر کے مولوی سن اور سمجھ اسمع فہم، تو کہتا ہاں میں نے سنا اور سمجھا۔ اور اس کے بعد اس نے شروع کیا کعبہ حق ہے، قرآن حق ہے، نار حق ہے، جہنم حق ہے، صراط حق ہے، اور 12 اماموں کا نام لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قبر میں جب اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہاں میں نے سنا اور سمجھا۔ اب پیغمبر کی حدیث کے روح سے علم ماں کی آغوش سے شروع ہو گیا اور قبر کی منزل تک۔ علم کے سلسلے کی بات ہے، اس لیے جس کی شہادت کی آج تاریخ، میں اس لحاظ سے اس امام کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کے 1000 مصیبتیں ختم کر دیتا ہے، جس میں سب سے کم مصیبت غربت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی آخرت کی 1000 مصیبتیں ختم کر دیتا ہے، جس میں کم سے کم مصیبت عذاب قبر ہے۔ یہ میرا 5واں امام ارشاد فرما رہا ہے، جس نے علم کو پھیلایا ہے، باقر العلم آپ کا یہ لقب، یعنی علم کو جتنا آپ نے پھیلایا ہے۔ اور یہی امام ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی تو ابو حنیفہ سے آپ نے پوچھ لیا کہ میں نے سنا ہے تم قیاس بہت کرتے ہو، میں نے سنا تم قیاس بہت کرتے ہو، اور قیاس کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہو۔ کہا ہاں ہے تو ایسا ہی، قیاس کی وجہ صرف یہ ہے حدیث اور اخبار۔ تو امام نے فرمایا میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں، اس کا جواب دیجئے۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ نماز افضل ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ بتاؤ نماز 10 دن کی عورتوں کی معاف ہو جاتی لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، کیوں؟ کہا مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ انہوں نے کہا قتل بڑا گناہ ہے۔ تو امام نے فرمایا قتل میں 2 گواہ ہوتے ہیں اور زنا میں 4 گواہ ہوتے ہیں، کیوں؟ کہا اس کا جواب مجھے نہیں معلوم۔ پھر امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا پیشاب سے نکلنے والا وہ مادہ جس پر غسل واجب؟ کہا پیشاب زیادہ نجس۔ تو امام نے فرمایا پھر پیشاب پہ غسل کیوں نہیں ہے اور اس پر غسل کیوں واجب ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے تینوں سوال پوچھ کر کے پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ اب یہ بے چین ہو رہے ہیں کیسے امام اس کا سوال کا جواب بتا دے۔ جب دیکھا کہ بہت پریشان ہو گئے فرزند رسول، اس کو جواب تو بتائیے۔ امام نے فرمایا
تم آج سے وعدہ کرو قیاس نہیں کرو گے تو میں جواب بتاؤں گا۔ کہا اچھا میں قیاس نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا جو میں نے پہلا سوال کیا نماز افضل ہے یا روزہ، تم نے کہا نماز افضل، تو نماز اللہ نے 10 دن عورتوں کی معاف کر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 دن تک عورت ایک ایسی مصیبت میں رہتی ہے کہ اللہ نے کہا اب اس کی 10 دن کی نماز معاف کر دو، لیکن روزہ صرف سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لہذا اس کی 10 دن کی نماز اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا۔ اگر ہر مہینے میں ایک روزہ رکھے گی تو اس کے 10 روزے پورے ہو جائیں گے۔ ابو حنیفہ نے کہا واہ مولا، بڑی اچھی بات بتائی، ابھی تک مجھے معلوم نہیں تھی۔ امام نے فرمایا اسی لیے تو ہم مسئلہ پوچھ کر کے دوسرے کو علم دیتے ہیں، سامنے والے کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوسرا سوال، قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تو تم نے کہا کہ قتل بڑا گناہ ہے، قتل میں 2 گواہ ہوتے ہیں، زنا میں 4 گواہ ہوتے ہیں۔ کہا مولا بتائے اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا قتل کرنے والا ایک ہوتا ہے اور قتل ہونے والا ایک ہوتا ہے، لہذا قتل کرنے والے کو 2 آدمی دیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے 2 گواہ کافی ہیں۔ لیکن زنا میں دونوں برابر کے گناہ ہوتے ہیں، لہذا 2 مرد کی طرف سے 2 عورت کی طرف سے 4 گواہ جب تک نہیں مل جائیں تب تک پروردگار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا رحیم ہے پروردگار کہ بندہ کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، لیکن خالق و مالک رحم و کرم کرنے والا کہتا جب تک 4 گواہ نہیں مل جائیں گے جب تک میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کتنا بڑا کرم کیا ہے بندوں پہ اب تو بندوں کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اتنا کریم پروردگار عالم کہ جو گناہوں کو معاف کرنے کے ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور بندوں کو گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ تیسرا سوال، پیشاب زیادہ نجس ہے یا پیشاب سے زیادہ نکلنے والا مادہ؟ تو کہا پیشاب زیادہ نجس، کہا اس پہ غسل کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا پیشاب دن میں کئی مرتبہ ہوتا ہے اور مثانے سے نکلتا ہے، اس لیے اللہ نے اس پر غسل واجب نہیں کیا، لیکن اس پر غسل اس لیے واجب کیا ہر بدن سے نکلتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لہذا اللہ نے اس کو پر غسل واجب کر دیا، ورنہ اگر پیشاب پہ غسل واجب کر دیتا تو آدمی غسل کرتے کرتے مر جاتا۔ تو ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے جب تینوں سوال کا جواب سنا اور اچھل پڑے اور خوش ہو کر کے کہتے ہیں واہ مولا آج تو آپ نے بہت بڑا علم دے دیا، اور خوش ہو کر کے امام کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں۔ آپ حضرات بھی خوش ہو گئے تو آپ بھی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو ہمارے امام آئے تھے علم دینے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے، ہر ایک کو اچھا راستہ دکھانے کے لیے، ہر ایک کو اچھے راستے پر لانے کے لیے۔ لیکن جب امام کے علم کو بڑھتا ہوا دیکھا، امام کا فضل کو بڑھتے ہوئے دیکھا، ایک شخص طاؤس سمانی ہے، آ کر کے امام سے سوال کرتا مولا یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو صرف ایک مرتبہ اڑی؟ تو امام نے فرمایا وہ طور کا پہاڑ ہے جو صرف ایک مرتبہ اڑا اور بنی اسرائیل کے سروں پر آیا۔ کا دوسرا سوال مولا یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے گھٹتی نہیں؟ امام نے فرمایا وہ سمندر کا پانی ہے جو کبھی گھٹتا نہیں بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کا مولا تیسرا سوال؟ امام نے فرمایا پوچھو تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا مولا وہ کیا چیز ہے جو گھٹتی رہتی ہے بڑھتی نہیں؟ امام نے فرمایا وہ انسان کی عمر ہے جو روزانہ گھٹتی ہے بڑھتی نہیں۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہو گیا، اتنے سال کا ہو گیا، لیکن اس کی عمر گھٹتی ہی جا رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے۔ اور جب یہ 3 سوال پوچھے اور بھی سوالات پوچھے، امام نے سارے سوالات کے جو جواب دے دیے تو خوش ہو کر کے امام کی مدح کرتے ہوئے
واپس چلا گیا۔ جب امام کے علم کو بڑھتا ہوا دیکھا، امام کی چاروں طرف تعریف ہونا شروع ہوئی، تو ہشام ابن عبد الملک جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، حسد میں جلا بھونا، اس نے اپنے ایک عامل کو خط لکھا کہ مدینے سے دمشق تشریف لائیں۔ عامل خط لے کر کے آتا ہے، امام کو دیا، امام نے خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ اب اس طریقے سے ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، لیکن جسے خدا نہ ذلیل کرے اسے بندہ کیا ذلیل کر سکتا ہے۔ امام نے کہا اس سے کہ چلو میں آ رہا ہوں، اس کو خط دے دیا، خط لے لیا اور اس سے کہا تم واپس جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ پانچویں امام چلے اور چھٹے امام بھی چلے، باپ اور بیٹے دونوں جا رہے ہیں۔ جب دمشق پہنچ گئے تو ہشام ابن ملک نے کیا کیا تھا کہ بیرون مدینہ، ان کو بیرون دمشق یعنی بیرون شام، امام کو 3 دن تک روکا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی عزت گھٹ جائے۔ جس کی عزت پروردگار عالم رکھے اس کی عزت ہشام جیسا کیا مٹا سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد جب امام کو اجازت ملتی ہے، دربار سجایا جاتا ہے، مسند رکھی جاتی ہے، بادشاہ مسند پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے امام جب تشریف لائے اور امام جب بیٹھے، داخل ہوتے ہی آپ نے اسلامی آداب کے تحت کہا السلام علیکم، اور اس کے بعد آگے بڑھے، جا کر کے بادشاہ نے ان کو بیٹھنے کی جگہ دی، آپ بیٹھے۔ دیکھا اس وقت آپ نے کہ تیر اندازی ہو رہی ہے، لوگ تیر چلا رہے ہیں، روسا تیر چلا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ تیر چلا رہے ہیں۔ ہشام ابن عبد الملک نے کہا کہ آپ بھی کچھ تیر اندازی کیجئے۔ تو پانچویں امام نے فرمایا اب تو میری ضعیفی ہے، ضعیفی میں یہ چیز کہاں۔ اس نے بہت زیادہ آپ سے اصرار کیا، اس لیے سمجھتا تھا کہ شاید یہ تیر اندازی نہیں کر سکتی، اور ایک شخص کو اشارہ کیا تیر اور کمان کو دے دیا جائے۔ وہ شخص لایا، امام کو تیر و کمان دے دیا۔ امام نے ایک مرتبہ تیر و کمان سنبھالا اور کمان میں تیر کو جوڑ کر کے پوچھا کہاں مارنا، کہا وہ نشانہ ہے۔ امام نے نشانے میں مارا، بیچوں بیچ جا کر کے لگا۔ دوسرا تیر مارا جو دوسرے تیر کے پیکاں یعنی پیچھے جا کر کے لگا۔ تیسرا مارا، اس کے پیچھے لگا، یہاں تک 9 تیر آپ چلائے، فضا میں تیروں کا سلسلہ قائم کر دیا۔ اللہ اکبر! اس کو کہتے ہیں تیر اندازی۔ کوئی تیر ادھر ادھر نہیں جا رہا، ایک کے پیچھے ایک لگتا چلا جا رہا ہے، یعنی تیروں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ میرا جی چاہتا ہے یہیں پہ ایک لفظ کہوں، یہ تیر نشانے پہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ ہشام ابن عبد الملک کے کلیجے پہ پڑ رہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب ہشام ابن عبد الملک نے دیکھا تو تعریف، واہ کیا نشانہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا مجھے گھر جانے کی، مدینہ جانے کی اجازت دے دیں۔ کہا آپ تشریف لے جائیے۔ امام سے کہا آپ تشریف لے جائیے۔ امام چلے اور ساتھ ساتھ آپ کا بیٹا چھٹا امام بھی ساتھ ساتھ۔ چلتے چلتے آپ نے دیکھا ایک میدان ہے جہاں بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آج ایک راہب بہت بڑا عالم ہے، آج اس کے نکلنے کا دن ہے، وہ ایک مرتبہ آتا ہے اور سب کو ہدایت کرتا ہے۔ امام بھی جا کر کے راستے میں بیٹھ گئے، بلکہ راستے میں نہیں بلکہ مجمع کے بیچ میں جا کر کے بیٹھے۔ جب پانچویں امام بیچ میں جا کر کے بیٹھ گئے تو وہ عالم آیا راہب کا، جو اتنا بزرگ ہو چکا تھا، پلکیں جھکی ہوئی تھی، پلکوں کو باندھا اور باندھنے کے بعد نظر دوڑائی، اس کی نظر جا کر کے امامت پہ ٹھہری۔ اس نے پوچھا، دیکھا نیا چہرہ ہے، کہا آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے؟ امام نے فرمایا میں امت مرحومہ یعنی محمدیہ سے ہوں۔ اس نے کہا آپ عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہوں؟ امام نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کچھ سوالات کریں گے یا میں آپ سے سوالات کروں؟ امام نے فرمایا جو چاہے پوچھ لیں۔
کہا اچھا، اب وہ تو چوکا کہ اتنا بڑا کون عالم ہو گیا، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا۔ کہا اچھا، پہلا سوال یہ ہے وہ سات کون سی ساعت ہے، گھڑی ہے، نہ اس کا شمار دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ سات و گھڑی طلوع صادق سے، صبح صادق سے لے کے طلوع فجر کے درمیان کا وقت، یہ 7 ساعتیں بہشت سے ہے، یہ گھڑی بہشت سے ہے۔ اس میں رات بھر کے تھکے ہوئے کو نیند آ جاتی ہے، رات بھر اگر درد سے بے چین ہے، ایسے موقع پر پروردگار عالم اس کے درد میں افاقہ کر دیتا ہے۔ یہ 7 ساعتیں بہشت۔ اس نے کہا بالکل صحیح جواب دیا۔ کہا دوسرا سوال، آپ حضرات کہتے ہیں جنت میں جتنے میوے پھل فروٹ کھائے جائیں گے ان میں بول براز نہیں ہوگا، یعنی پاخانہ پیشاب نہیں ہوگا، آیا اس کی مثال دنیا میں کچھ ہے؟ امام نے فرمایا بڑی آسان مثال ہے، سامنے کی مثال ہے۔ کیا بتائیے؟ امام نے فرمایا ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، نہ بول ہوتا ہے نہ براز ہوتا ہے، یعنی نہ پاخانہ ہوتا ہے نہ پیشاب ہوتا ہے۔ کیا بالکل صحیح بتایا۔ اچھا تیسری بات بتائیے، تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں جتنے میوے پھل فروٹ کھائے جائیں گے وہ کم نہیں ہوں گے، آیا اس کی مثال دنیا میں کچھ ہے؟ امام نے فرمایا بڑی آسان مثال ہے۔ کیا بتائیے؟ امام نے فرمایا ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا دیے جائیں تو اس کی لو میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس نے کہا بالکل صحیح آپ نے جواب دیا، ایک دم صحیح جواب ہے۔ کیا چوتھا سوال، وہ 2 بھائی کون تھے جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، ایک کی عمر 150 برس اور ایک کی عمر 50 برس؟ امام نے فرمایا وہ عزیز اور عزیر تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، 30 سال تک دونوں نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد ایک زندہ رہا اور ایک کو اللہ نے موت دے دی۔ وہ 100 سال مردہ تھے، 30 سال پہلے دونوں زندگی گزارے، 100 سال یہ مردہ ہو گئے، یہ 100 سال مردہ تھے۔ ادھر ایک بھائی کی عمر 130 ہو گئی، اس کی 100 کٹ گئی اس لیے کہ مردہ ہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو زندہ کیا، پھر دونوں بھائی نے مل کر زندگی گزاری، تو بڑے ایک بھائی کی عمر 150 برس ہو گئی اور ایک کی عمر 30 برس ہوئی۔ اس کے 30 برس کے بعد وہ مر گیا تھا، 20 برس زندگی گزاری، ایک کی عمر 150 برس، ایک کی عمر 50 برس۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ محمد ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ علی ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا انہی کا بیٹا ہوں، محمد ابن الحسین، میں علی ابن الحسین کا بیٹا ہوں، میں محمد باقر ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا امام کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہو گیا اور مجمع سے کہا جب تک یہ شخص یہاں موجود ہے کوئی اس سے سوال نہ کرنا، وارے میرے امام جہاں آپ پہنچے اس راہب کو مسلمان بنا کر کے تب آپ واپس آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، آج جس امام کی شہادت یہی ظالم بادشاہ جب ان کے علم کو بڑھتا ہوا دیکھا، ایک روایت ہے کہ زین میں جو گھوڑے پہ رکھی جاتی ہے اس میں زہر سے اس طریقے سے زین کو زہر مل دیا گیا، امام جب گھوڑے پر بیٹھے تو زہر کا اثر آپ کے جسم میں ہو گیا، زانو یعنی رانے سوجن آ گئی، 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس نے زہر دلایا۔ جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے، عزادارو، امام کے چاہنے والوں، امام کے ماننے والوں، جب بیٹا موجود ہوتا ہے تو باپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھتا ہے۔ 5ویں امام کا بیٹا 6ٹھا امام موجود تھا۔ اے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے بابا کی شہادت ہوئی تو آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ بھی پڑھی، جنازہ بھی اٹھا، چاہنے والوں کا مجمع بھی آیا، بہت سے لوگ آئے آپ کی خدمت میں اور جنازے میں شرکت بھی کی، اور
آپ کا باپ کا جنازہ بڑی شان کے ساتھ لے جا کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا اے چھٹے امام، آپ نے اپنے باپ کو تو دفن کیا، لیکن آپ کے جد کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر 3 دن تک اریاں پڑا رہا۔ بیٹا موجود تھا، لیکن کیسے غسل دیتا، کیسے کفن پہناتا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ جناب زینب ہے، سید سجاد ہے، جناب سکینہ ہے۔ اگر رونا چاہتی ہیں تو ظالم رونے پر تعزیانے مارتے ہیں، اور نہیں سیلیاں ماری جاتی ہیں۔ بچی اگر باپ کے لاشے کو دیکھ کر کے روتی ہے تو ظالم تماچے مارتے ہیں۔ ہائے حسین کی لاڈلی سکینہ، اے میرے چھٹے امام، آپ نے تو بابا کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرا بیمار امام سید سجاد رو رو کر کے کہتا پھوپھی اماں میں کتنا مجبور ہوں کہ نہ بابا کو غسل دے سکتا ہوں، نہ کفن پہنا سکتا ہوں، نہ ان کا جنازہ اٹھا سکتا ہوں۔ جناب زینب بڑھی میرے لال صبر کرو، ابھی کوفہ شام کی منزلیں طے کرنا ہے۔ عزادارو کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ اگر یہ قیدی رونا چاہتے تھے تو ظالم تماچے مارتے تھے، سیلیاں مانگتے تھے، تعزیانے مارتے تھے، اور پشت پہ درے مارے جاتے تھے، بازوؤں پہ درے مارے جاتے تھے۔ یہی سکینہ اگر باپ کو یاد کرتی تھی۔ بھائی ایک فقرہ سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، یزید کا بھرا ہوا دربار ہے۔ ایک مرتبہ یزید پوچھتا اس میں حسین کی لاڈلی سکینہ کون ہے؟ کہا یہ جو پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہے۔ کہا میں نے سنا تو اپنے بابا کو بہت چاہتی۔ کہا ظالم، میرا بابا جب تک مجھے سینے پہ سلا نہیں لیتا میرے بابا کو سکون نہیں ملتا۔ کہا سکینہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے؟ کہا ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا ہے۔ کہا اچھا، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین تم کو کتنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ تخت کے نیچے سے تش کو کھینچا اور حسین کا کٹا سر سکینہ کے سامنے کر دیا۔ سکینہ نے جیسے دیکھا بابا کا کٹا سر ہے، دوڑ کر کے چاہا کہ گود میں اٹھا لیں۔ ظالم نے ڈانٹ کر کے کہا خبردار سکینہ آگے قدم نہ رکھنا۔ سکینہ سہم کر کے کھڑی گئی، اب کس کو بلائے؟ اب تو چچا عباس بھی نہیں ہے، بھیا علی اکبر بھی نہیں ہے، قاسم بھی نہیں ہے، اونو محمد نہیں ہے، کوئی باقی نہیں ہے، سب شہید ہو چکے ہیں۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا آج میں دیکھوں گا کہ حسین تم کو چاہتے ہیں، تم آواز دو حسین کا کٹا سر تمہاری گود میں آ جائے۔ جب عزادارو یزید کے دربار میں باپ کی محبت کا تانا دیا گیا تو بے قرار سکینہ نے، پیاسی سکینہ نے، بھوکی سکینہ نے کرتے کا جلا ہوا دامن پھیلا کر کے کہا اچھے بابا میری گودی میں آ جاؤ، آج آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا، میرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اے بابا سکینہ آگے نہیں بڑھے گی، بابا آپ کی بھوکی سکینہ بلا رہی، بابا آپ کی پیاسی سکینہ بلا رہی، اے بابا میری گودی میں آ جاؤ۔ بزادارو سکینہ نے اس طریقے سے باپ کو بلایا کہ حسین کا کٹا ہوا سر بلند ہوا، لوگوں نے دیکھا، ارے سکینہ کی گود میں آ گیا۔ کبھی حسین سکینہ کا منہ چومتے تھے، آج سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا آپ نے جو بندے پہنائے تھے ظالم نے چھین لیے، اے بابا آپ کے بعد رخساروں پر تماچے مارے گئے، اے بابا آپ کے بعد ظالموں نے بڑا ظلم کیا، آسمان دیکھ رہا ہے، یہ یتیمہ کی گود میں اس کے بابا کا کٹا سر۔ ارے عزادارو بیویوں میں کوہرام مچ گیا، جناب زینب دوڑی ہوئی آئی، یہ لاڈلی سکینہ صبر کر لے بیٹی صبر کر لے، ارے یزید بڑا سنگ دل ظالم ہے۔ سکینہ کو سینے سے لپٹایا، میری لاڈلی خاموش ہو جا خاموش ہو جا۔ سکینہ خاموش ہو جاتی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد والے محمد جو بیمار ہیں شفا کل عنایت فرما۔ کریم پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔
جناب فاطمہ زہرا کی قبر بے سایہ ہے، 4 اماموں کی قبر بے سایہ ہے، ان قبروں پہ جلد از جلد روضہ ہائے بننے کے بہتر سے بہتر اسباب مہیا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اول آخر درود پڑھ کر کے مختار حسین ابن الطاف حسین شیری بانو اور بنت نبی حسن اور کل مومنین مومنات علماء کرام، آپ حضرات اپنے اپنے مرحومین اور کل مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن